میرا نام نازیہ ہے۔ میرے والد احمد صاحب تبلیغی جماعت کے صدر تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت عزت دار اور شریف تھا۔ ہمارا سارا خاندان کئی سالوں سے تبلیغ کے کام سے وابستہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے لیے گویا میں ہی ان کا سب کچھ تھی۔ میرے 2 بھائی تھے، دونوں حافظ قرآن تھے، اور 2 بڑی بہنیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ بہن بھائیوں سے سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ میں ایک شوق اور چنچل قسم کی لڑکی تھی، زندگی سے بھرپور اور سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہوں، جبکہ میرے سب بہن بھائی بہت سادہ طبیعت کے تھے، پر میں اس حوالے سے سب سے مختلف تھی۔ جو مانگتی مجھے مل جاتا، سبھی میرے ناز اٹھاتے تھے۔ پھر میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ جب میری بھابھی ہمارے گھر آ گئی تو سب ان کے آگے پیچھے پھرنے لگے، اور مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے ان کو ہر بات میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ امی کو بھی ان کے خلاف بھڑکایا۔ ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ایک بہت بڑی غلطی بنا کر پیش کیا۔ ایک دن بھابھی سے کچن میں گیس کھلی رہ گئی، پر انہوں نے 5 منٹ بعد ہی گیس بند کر دی تھی، جبکہ میں نے سارے گھر میں ہنگامہ برپا کیا اور کہا کہ بھابھی نے جان بوجھ کر گیس کھلی چھوڑی تھی تاکہ جب میں چولہا جلاؤں تو مجھے نقصان پہنچے اور میں مر جاؤں۔ اس بات پر بھابھی کو امی اور ابا نے بھی خوب باتیں سنائی تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر اپنی بھابھی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ سارے گھر کے کام بھی ان کے سر پر ڈال دیے تھے۔ وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، چپ چاپ سب برداشت کرتی رہتی۔ میرے بھائی کا بھی رویہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھا تھا، شاید تبھی وہ سب کچھ سہ جاتی تھی، اور اس بات کی ہمیں تکلیف تھی کہ بھائی ان کے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں۔ ہمارا گھرانہ تو تبلیغی تھا، پر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ میرا دوست تھا۔ میری بھابھی نے ہماری باتیں سن لی۔ کچھ دن مجھ پر نظر رکھنے کے بعد بھائی نے مجھے رگوں ہاتھوں پکڑ لیا اور بھائی کو سب بتا دیا کہ میں چوری چھپے کسی سے فون پر باتیں کرتی ہوں۔ جب میرا رویہ میری بھابھی کے ساتھ اتنا برا تھا تو وہ بھی یہ موقع کیوں جانے دیتی۔ بھائی نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھ گچھ کی۔ میں نے بہانہ لگا دیا کہ میں اپنے اسکول کے پرنسپل سے چھٹی لے رہی تھی، کیونکہ ایف اے کرنے کے بعد میں محلے کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر رہی تھی۔ مجھے اپنی اس نوکری پر بہت غرور تھا۔ وہ لڑکا بھی وہیں پڑھاتا تھا۔ اس کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کا نام آنند تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے مذہب کا نہیں ہے، پر میں اس کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور اس نے مجھے اپنی بے انتہا محبت کا یقین دلایا تھا۔ ایک دفعہ تو میں اس کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی، پر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ بھائی نے خود مجھے اس لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد بھائی کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے نوکری پر جانے سے منع کر دیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔ ابا نے مجھے اس بات پر ڈانٹا تو نہیں، پر وہ بہت دکھی اور خاموش تھے۔ شروع میں بہت احتجاج کیا، سب سے جھگڑے کیے، بھابھی کو برا بھلا بھی کہا، ان کو بد دعائیں دیتی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہی میری خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ لیکن اب کسی کو بھی مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایک دن میری ماں کو مجھ پر ترس آیا اور انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس موقع کو آخری موقع سمجھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ میں آنند کے پاس پہنچی۔ اس وقت میری حالت بہت عجیب سی تھی۔ میرا دماغ خود میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور برائی ویسے بھی آپ کو کچھ سوچنے کے قابل کہاں چھوڑتی ہے۔ میں وہی کرتی گئی جو اس نے مجھے کہا۔ ہم نے 7 پھیرے لیے۔ اس نے میری مانگ میں سندور بھرا اور کہا، آج سے میں اس کی پتنی ہوں، اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں بہت ڈٹائی سے گھر واپس آئی، جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آ رہی ہوں۔
گھر والوں کو بتایا کہ میں نے تو شادی کر لی ہے۔ وہ سب بھی میری مانگ میں سندور اور گلے میں منگل سوتر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں جیسے یہ بلا بیٹھی تھی کہ ہمارے مذہب میں تو ایک ہندو کی مسلمان سے شادی کا جائز نہیں ہے، اور اس شادی کی اوقات تو مٹی برابر بھی نہیں تھی۔ پر میں یہ سب بھول چکی تھی، کیونکہ آنند کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس پر کالا جادو کروایا تھا، اور اس کالے جادو کا اثر صرف مجھ پر ہی نہیں، میری ماں پر بھی ہوا تھا۔ ہمارے گھرانے میں باقی سب تو نماز پڑھتے تھے، مگر میں اور میری ماں نماز نہیں پڑھتی تھیں اور نہ ہی دین پر کوئی عمل کرتے تھے، اس لیے میری ماں بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ہم تو بہت دیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور مولوی احمد کی بیٹی نے ایک ہندو کو اپنا ہم سفر بنانے کی ضد پکڑی تھی۔ یہ ہمارے خاندان کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ میرے باپ اور بھائی کسی عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ بھائی تو اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے، دونوں بار بار میری منتیں کرتے، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ تم جس بھی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کا کہو گی ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم اس ہندو لڑکے کو چھوڑ دو، یہ سب بھول جاؤ۔ وہ بھی ہے بس تھے۔ میں ان کو بار بار یہی دھمکی دیتی تھی کہ میری بات مان لیں، ورنہ میں یہ بات سارے خاندان میں پھیلا دوں گی کہ میں نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے، اور ہمارے جیسے تبلیغی گھرانے کے لیے یہ ڈوب مر جانے کا مقام تھا۔ انہوں نے میری بہت منت سماجت کی، پر میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس سب میں میری ماں میرا ساتھ دے رکھی تھی۔ بالآخر میرے باپ اور بھائی نے خود کو دوہری بدنامی سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسی شہر میں الگ گھر میں رہنے چلے گئے۔ میری بھابھی، بھائی اور ابا، ہم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ گئے اور کہا کہ آج سے ہمارے کسی سیاہ یا سفید کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس سب میں میرے ابا ہی رہتے تھے۔ خاندان والوں سے ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں، سب کو یہ بات پتہ چل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کو اس معاملے میں قصوروار جانا، اور کچھ نے ہمیں برا بھلا کہا۔ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، انجام بدنام ہی نکلا۔ اب گھر میں صرف میں میری ماں ہی رہ گئے تھے۔ ایک دن میرے ابا ہمارے گھر آئے اور کہا، اب بھی وقت ہے، جو ہوا سو ہوا، سب کچھ بھول جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ پر میری امی نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو برا بھلا کہا۔ میں اس وقت گھر نہیں تھی، قریب ہی بڑی مارکیٹ میں گئی تھی کچھ سامان لینے کے لیے۔ ابا جب جا رہے تھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ مجھ سے بات کرنے چلے آئے۔ بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی ضد پکڑ رہی ہو؟ سبھی وہ انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تم میری گڑیا معصوم ہو، تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ غلطیاں بھی نہیں بھولتی، یہ گناہ معاف کرنے کی عادی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ آؤ میری بیٹی، میں تمہیں اس دنیا سے بچا لوں، تم اپنے بابا کے ساتھ محفوظ ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ابا نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے بڑے بازار میں ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، ان پر گندے الزام لگائے۔ یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کی نیت مجھ پر خراب ہے۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے ابا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ کوئی بیٹی اپنے باپ پر ایسے الزام لگا سکتی ہے؟ میں کس حد تک گر چکی تھی مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ اس دن ابا مجھ سے ایسے الٹے قدم دور جانے لگے جیسے وہ مجھے جانتے تک نہیں تھے، جیسے کسی لاش کو دفنا کر واپس جایا جاتا ہے۔ میرے بابا نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے بد دعا نہیں دی تھی، مگر اس دن انہوں نے مجھے بہت بد دعائیں دیں اور روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جیسے کوئی اپنی آخری امید سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اس دن واپس گھر رہی تو بہت خوش تھی کہ میں نے ابا کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے آنند کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ میں نے محبت کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر ڈالا۔
میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں آنند کی بیوی تھی ہی نہیں۔ میرا سسرال میں تیسرا دن تھا جب میرا سسر میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے بہت قریب بیٹھ گیا۔ مجھے یہ سب عجیب لگا۔ اس نے پہلے میری بہت تعریف کی، میں بہت خوبصورت ہوں، اور پھر اس نے ایسی بات کی جسے سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا کہ تمہیں آنند کے ساتھ مجھے بھی خوش رکھنا ہوگا۔ جب وہ کام میں مصروف ہوگا تو تم میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو تم کہو گی میں کروں گا، تمہیں اپنے دل کی شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میرے سسر نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر سے غبار سا اتر گیا ہو۔ مجھ پر آہستہ آہستہ یہ انکشاف ہونا شروع ہوا کہ وہ لوگ آخر کس قسم کے لوگ تھے۔ ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ان کو کسی کا ڈر ہوتا بھی کیوں؟ اللہ کا ڈر تو ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کو کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ آنند کی بہن ہر ہفتے کسی نئے لڑکے کے ساتھ ہوتی اور کوئی اسے کچھ بھی نہ کہتا، یہاں تک کہ آنند بھی نہیں۔ اس کی ماں بھی سارا دن گھر سے باہر رہتی۔ میں خود کو اس گھر میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔